سوال ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں کیا واقع ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ انسان جلد باز ہے اور جذباتی بھی ہے۔ عموماً جذبات میں کوئی نہ کوئی کام کر لینے کے بعد سوچتا ہے ایسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی ازدواجی زندگی میں پھر کبھی گھریلو ناچاکی، گھریلو لڑائی کی وجہ سے اپنی بیوی کو فوراً طلاق 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 کہہ دیتا ہے اور پھر پشیمان، پریشان، نادم ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کے ان تمام جذبات کا خیال رکھ کر اسے رخصت دی کہ اگر ایسا کسی نے کر لیا تو یہ اس کی 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، بلکہ ایک ہی طلاق ہوگی، ایک ہی شمار کی جائے گی، اور اسے رجوع یعنی صلح کرنے کا حق باقی رہے گا۔ لیکن افسوس در افسوس کہ کچھ فقہا اور جہالا نے شریعت کی اس دی گئی رخصت کو چھپا دیا، چھوڑ دیا، بلا دیا، جس کے نتیجے میں وہ حلالہ جیسی بیماری، حلالہ جیسی کبھی صورت کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ عہد رسالت اور خلفائے راشدین کے دور میں اسی طرح کے کئی مسائل سامنے آئے اور انہیں شریعت کے مطابق حل کیا۔ آج بھی شریعت کے مطابق ہر معاملے کو حل کرنے لگ گئے تو انشاءاللہ سیدھے راستے پہ رہیں گے۔ جب شریعت کو چھوڑ کے، رب کے قرآن کو چھوڑ کے، نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کے، ادھر ادھر کی باتیں، فرقوں میں بٹ کے جب وہ ٹیڑھے راستوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دین سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں اور بے غیرتی بھی کر ڈالتے ہیں۔ بھئی اپنی بیگم کو ایک رات کے لیے دوسرے کو دے دیتے ہیں حلالہ کروانے کے لیے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے کروانے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور اس چیز کو حرام کہا ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ عہد رسالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سال، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے ابتدائی 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے معاملے میں جلدی کی ہے جس میں ان کے لیے سہولت دی گئی تھی، بس چاہیے کہ ہم اسے نافذ کر دیں، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ان پر جاری کر دیا، اور یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ اب ایک بات اور نوٹ کریں، حضرت ابو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم ان سے رجوع کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے علم ہے، بس تم رجوع کر لو، صلح کر لو۔ انہا واحدۃن، وہ 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، وہ ایک ہی ہوئی ہے۔ انہا واحدۃن، وہ 3 نہیں، ایک ہیں۔ اور یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے، احمد میں موجود ہے اور ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اپنے پاس سے تو میں بیان نہیں کر رہا، حدیثوں کے الفاظ ہیں اور ساتھ میں ان کی دلائل بھی پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے، یعنی غصہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر، اور فرمایا ایل ابو بکتاب اللہ و انا بین اظہرکم،
حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ اللہ اقتلہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے جب کہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں؟ حتیٰ کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اسے قتل نہ کر ڈالوں؟ مجھے اجازت دیجئے. اقتلہ، میں اس کو قتل نہ کر ڈالوں. ہیں جی، یہ روایت نسائی میں موجود ہے. پیارے بھائیو، خلاصہ جو ہے وہ نوٹ فرمائیں. سوال یہ تھا کہ ایک مجلس میں ایک ہی دن ایک ہی ٹائم ایک بندہ اپنی عورت کو 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق. ہیں جی، تو کیا یہ واقع ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی تصور کیا ہے. اب ایک ہی طلاق کے بعد رب کے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ثلاثۃ قروء، 3 حیض ٹائم ہے. 3 حیض. یہاں ایک میں مغالطہ نکال دوں اور اس کی طرف اشارہ کروں. کئی لوگ 3 مہینے عدت کا ٹائم بتاتے ہیں جس کو طلاق ہوتی ہے. پیارے بھائی، 3 مہینوں کی بات کہیں بھی نہیں آئی. ثلاثۃ قروء اس کا معنی یہ ہے 3 حیض، ماہواریاں، ڈیٹ، مینسج. ٹھیک ہے، وہ 3 ماہواریاں جو ہیں عورت کی، وہ 2.5 ماہ میں پوری ہو جائیں، 2 میں ہو جائیں، 3.5 ماہ میں پوری ہو جائیں یا 4 ماہ میں پوری ہو جائیں. یہ تو عورت ہی جانتی ہے نا کہ اس کے جسم کے حالات کیا ہیں. کئی جو ہے وہ دن زیادہ ہوتے ہیں کئیوں کے اور کئیوں کے کم ہوتے ہیں. عورت پھر اعلان کرتی ہے کہ میرے 3 حیض پورے ہو چکے ہیں. ہیں جی، تو پیارے بھائیو، ان 3 حیض کے اندر جو ایک طلاق ہوئی ہے نا، ایک مجلس میں چاہے 3 مرتبہ کہہ دیا، وہ ایک ہی ہوئی ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی ہوئی ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مانتے تھے اور لوگوں کو بھی یہی سمجھاتے تھے کہ یہ ایک ہی ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہوا ہے، دلیل کے طور پہ واقعہ سنا دیا ہوا ہے. تو ایک جو طلاق ہوئی ہے، چاہے اس نے 3 مرتبہ ایک مجلس میں کہا تو ایک ہوئی، اس کے بعد صلح کی جو لچک ہے وہ باقی ہے. ثلاثۃ قروء، 3 حیض ٹائم ہے طلاق کے بعد، اس ٹائم کے اندر صلح کر لو. ہیں جی، اسلام نے لچک رکھی ہے. کوئی رشتے ایسے تو نہیں ہے کہ دھاگے ہیں کہ توڑ کے وہاں پھینک دیا جائے. لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، کہیں حلالے نکالے ہوئے ہیں، کہیں کچھ کیا ہوا ہے، کہیں کچھ کیا ہوا ہے. عورتوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کئی مرد جو ہیں مردوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. پیارے بھائیو، دین کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، جہاں آپ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو جناب مجونے کھلا کھلا کے اور دودھ پلا پلا کے اور بڑا جناب اس کو پہلوان کرتے ہیں اور تیاری کرواتے ہیں اور جناب کپڑا دپڑا لے کے دیتے ہیں بھی تمہاری شادی ہے، وہاں اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو یہ سارے معاملے سکھلائیں، پڑھائیں کہ یہ طلاق والا معاملہ عام نہیں ہوتا. غصے میں آ کے ایسے کہنا نہیں. اپنے بیٹے کو سمجھائیں، بیٹی کو بھی سمجھائیں. آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں نہیں ہوتی، 3 نہیں ہوتی، ایک ہی تصور ہوتی ہے شریعت محمدی میں. اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.